شیکسپیئر میں جو شعری مجموعے چھپے ہیں اس کا بہترین انعام ملا اردو مرکز انٹرنیشنل کی طرف سے $5000 کا. اور دوسرا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ پوئٹس ایٹ دی ملینیم کر کے ایک انگریزی پوئٹس کا سلیکشن چھپا ہے جس پہ پچھلے 100 برس کے شعراء کا سلیکشن ہے. اس میں ڈاکٹر ستپال آنند واحد ایشین پوئٹ ہیں جن کی ایک نظم شامل ہے. میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر ستپال آنند سے. ادا آپا کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کمال شفقت سے کراچی میں بھی جب میں ان سے تھوڑی دیر کے لیے ملا اور کل شام کو بھی انہوں نے کمال شفقت سے مجھے 2 باتوں کے لیے سرزنش کی بڑے پیار سے. ایک اس بات کے لیے کہ میں نے جو غزل کے خلاف اپنا مجاہدہ شروع کر رکھا ہے اسے ترک کر دوں اور غزل میں ایک بار پھر تب آزمائی کروں. دوسری بات یہ کہ میں شاید کچھ پرنویس ہوں، زود نویس ہوں، زیادہ کہتا ہوں زیادہ اور یہ زیادہ لکھتا ہوں، اور یہ بات بھی شاید میری تخلیقی صحت کے لیے کارآمد نہ ہو. میری پوزیشن یہ ہے کہ میں 50 برس سے لکھ رہا ہوں اور پہلے باقاعدگی سے لکھتا رہا. 200-250 غزلیں لکھیں. 50 کی دہائی میں 2-3 مجموعے آئے. پھر اس کے بعد افسانہ نگاری اور ناول نویسی کی طرف مائل ہوا اور پھر اس کے بعد انگریزی کی درس و تدریس میں اس قدر مصروف ہوا اور انگریزی ادب کی آبیاری میں اور اس قدر وقت ضائع کیا کہ میں نے اردو میں 20-25 برسوں تک کوئی شعر نہیں کہا. اور اس کے بعد جب میں نے اب لکھنا شروع کیا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت وقت گزر گیا ہے اور مجھے میں جتنی بھی سخت ہے، جتنی بھی طاقت ہے، میری تخلیقی قوت کی کارکردگی میں جہاں تک روانی موجود ہے، میں وہ جو رائٹرز بلاک ہے وہ نہ آنے دوں اور جتنا لکھ سکتا ہوں لکھوں. تو ان کی ایک بات، ان کا ایک حکم میں سر ماتھے پر قبول کرتا ہوں اور ایک حکم عدولی کرتا ہوں. غزل میں آج آپ کو سناؤں گا اور شاید کئی برسوں کے بعد، 10 یا 12 یا 20 برسوں کے بعد. لیکن اس سے پہلے اس لحاظ سے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں آپ کی اجازت سے آپ کو ایک نظم سناتا ہوں. اس نظم کا نام ہے وقت کا شائلاک. شائلاک وہ یہودی تھا جس نے شیکسپیئر کے ڈرامے مرچنٹ آف وینس میں قرض دیا تھا اور پھر قرض کی وصولی کے لیے اس نے اس ڈرامے کے پروٹیگنسٹ سے، ہیرو سے 1 پاؤنڈ اس کے دل کے قریب کا گوشت مانگا تھا. تو عنوان ہے وقت کا شائلاک. آپ کے نام مانوان ہے یہ نظم. میں کیا کروں خود سے پوچھتا ہوں کہ قرض میں بال بال میرا بندھا ہوا ہے. میں کیا کروں خود سے پوچھتا ہوں کہ قرض میں بال بال میرا بندھا ہوا ہے. یہ قرض صدیوں کا جس کا جوا میرے نحیف و نزار بچپن کے نرم کندھوں پہ پیدا ہوتے ہی رکھ کے مجھ کو کہا گیا تھا تمہیں چکانا پڑے گا بچے یہ قرض سانسوں کے رہتے رہتے. یہ قرض صدیوں کا جس کا جوا میرے نحیف و نزار بچپن کے نرم کندھوں پہ پیدا ہوتے ہی رکھ کے مجھ کو کہا گیا تھا تمہیں چکانا پڑے گا بچے یہ قرض سانسوں کے رہتے رہتے. یہ قرض ماں باپ اور کنبے کا، قرض بہنوں کا اور بھائیوں کا، قرض بیوی کا اور بچوں کا، قرض دنیا کا جس کا دستے طلب ہر ایک مرحلے پہ پھیلا ہوا میرے سامنے رہا ہے. یہ قرض تھا حادثوں کا جو میرے جسم پر بجلیوں کی مانند گر چکے ہیں. یہ قرض سب واجب الادا تھے، یہ قرض سب واجب الادا تھے مگر جو اپنی رضا سے میں نے خود اپنے کھاتے میں لکھ لیا تھا وہ قرض حرف و ندا کا تھا، لفظ کی تہوں کا کہ جن میں ایک غوطہ خور کی طرح مجھ کو مینی کے مخزنوں کو کھنگالنا تھا. یہ قرض سب واجب الادا تھے مگر جو اپنی رضا سے میں نے خود اپنے کھاتے میں لکھ لیا تھا وہ قرض حرف و ندا کا تھا، لفظ کی تہوں کا
کہ جن میں ایک غوطہ خور کی طرح مجھ کو معنی کے مخزنوں کو کھنگالنا تھا۔ میں اب بڑھاپے میں اتنا بھاری یہ قرض کیسے ادا کروں گا؟ میں اب بڑھاپے میں اتنا بھاری یہ قرض کیسے ادا کروں گا کہ وقت کا شائلاک تو میرے دل کے ہی آس پاس کا گوشت مانگتا ہے۔ واہ 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 واہ، غزل توبہ توڑ رہے ہیں، سنائیے۔ جی غزل ایک مختصر سی 5 شعروں کی غزل جو مسلسل نہیں ہے، اور اگر وقت ہوا تو ایک اور غزل جو مسلسل ہے۔ بک شیلف پہ میں امیجری آس پاس کی زندگی سے مستعار لیتا ہوں، یہ کلاسیکل یا سوڈو کلاسیکل غزل کی امیجری نہیں ہے۔ بک شیلف پہ البم کے دھڑکنے کی صدا ہے، شاید کسی تصویر میں کچھ جاگ اٹھا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ بک شیلف پہ البم کے دھڑکنے کی صدا ہے، شاید کسی تصویر میں کچھ جاگ اٹھا ہے، اور جو یاد کیلنڈر سے گریزاں ہے دکھی ہے، جو یاد کیلنڈر سے گریزاں ہے دکھی ہے، جس پھول کو کاپی سے نکالا ہے ہنسا ہے۔ جو یاد کیلنڈر سے گریزاں ہے دکھی ہے، جس پھول کو کاپی سے نکالا ہے ہنسا ہے، اور لیپل سے اتارا ہے گئی صبح کا پتا۔ معاف کیجیے گا، انگریزی کے لفظ تو آئیں گے کیونکہ ہم زبان میں بولتے ہیں ہر روز۔ لیپل سے اتارا ہے گئی صبح کا پتا، ٹہنی سے گئے دن کی کوئی پھول گرا ہے، ٹہنی سے گئے دن کی کوئی پھول گرا ہے، اور میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں جسے کوئی نہ سمجھے، میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں جسے کوئی نہ سمجھے، ایک لفظ کنکھیوں سے مجھے گھور رہا ہے۔ میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں جسے کوئی نہ سمجھے، ایک لفظ کنکھیوں سے مجھے گھور رہا ہے، اور آخری شعر ہے اس غزل کا کہ آنچل کی ہوا لے کے چلے تھے جو ہم گھر سے، آنچل کی ہوا لے کے چلے تھے جو ہم گھر سے، وہ دھوپ پڑی ہے کہ بدن بھیگ گیا ہے۔ آنچل کی ہوا لے کے چلے تھے جو ہم گھر سے، وہ دھوپ پڑی ہے کہ بدن بھیگ گیا ہے۔ اور قارن صاحب دیکھیے، تازہ غزل جو آپ نے جدید غزل کہی یہ ہے اچھی، آپ خود بھی کہیے، مانیے آپ کو غزل کہنا چاہیے۔ آپ ایک اور سنائیے، 3-4 شعر۔ یہ مسلسل غزل کی سی چیز ہے کہ کھا پی لو آنند جی، کھا پی لو آنند جی، جانے کس پل دھوپ ڈھلے میلے میں، کس پل تارا چھٹکے، کس پل سورج ڈوب چلے میلے میں۔ کھا پی لو آنند جی، جانے کس پل دھوپ ڈھلے میلے میں، کس پل تارا چھٹکے، کس پل سورج ڈوب چلے میلے میں۔ اور مطلب ثانی دیکھیے اس کا کہ نتھرے ستھرے کپڑے پہنے ہنس مکھ لوگ چلے میلے میں، نتھرے ستھرے کپڑے پہنے ہنس مکھ لوگ چلے میلے میں، روئیں گے پیوند لگے ہم بڑھ کے پیڑ تلے میلے میں، روئیں گے پیوند لگے ہم بڑھ کے پیڑ تلے میلے میں۔ اور اجازت 2 شعر صرف اور، کہ گل ہوں غباریں ہوں کپڑے ہوں سب کا رنگ اتر جاتا ہے، گل ہوں غباریں ہوں کپڑے ہوں سب کا رنگ اتر جاتا ہے، میری مان بھلا جو چاہے کوئی چیز نہ لے میلے میں، میری مان بھلا جو چاہے کوئی چیز نہ لے میلے میں۔ اور غالب کے ایک شعر سے استفادہ کیا ہے کہ آگے پیچھے اوپر نیچے 7 ہنڈولے گھوم رہے ہیں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا، رات دن گردش میں ہے 7 آسمان، آگے پیچھے اوپر نیچے
साथ हिंडोले घूम रहे हैं, घबराएं क्या जब तक इनका कारोबार चले मेले में। और मैं कुछ शेर छोड़कर आपको मक्ता सुना देता हूँ। अरे नहीं, वक्त बहुत कम है इनके यहाँ। कि हाँ आनंद वही है लेकिन आज यूं कुछ खोया खोया। हाँ आनंद वही है लेकिन आज यूं कुछ खोया खोया, जैसे कोई घर को जाते सब कुछ छोड़ चले मेले में। वाह वाह वाह।